بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل کریشنل اسٹڈی ود عربی۔ آج کے ٹاپک کی طرف پڑھنے سے پہلے میں دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ جو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کویسچن اینڈ آنسرس کی، آپ کو وہ سمجھ آئے ہیں یا ان میں سے کوئی پوائنٹ جو آپ کو سمجھ نہ آیا وہ آنسرس کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو لائیو کلاس میں بتا دوں گی۔ کچھ سوال ایسے ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں، جو آپ نے کمنٹس میں پوچھے ہوئے، ان کے بارے میں بھی میں بتا دوں گی آپ کو ویسے ان کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اینڈ سیکنڈ کویسچن اس کہ آپ کو اسمارٹ سلیبس پتہ چلا ہے سب سبجیکٹس کا یا نہیں چلا؟ مطلب کس چیپٹر میں سے، چیپٹر وائز شاید آپ کو پتہ ہو کس چیپٹر میں سے کون کون سا کویسچن آئے گا یا کس ٹاپک میں سے کویسچنس بن کے آئیں گے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ کمنٹس میں بتا دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ بھی ویڈیو بنا کے نا تو آپ کی اپلوڈ کر دوں گی چیپٹر وائز سب سبجیکٹس کی۔ اس کے علاوہ نا ساتھ آپ کمنٹس میں اپنے سبجیکٹ بھی مینشن کر دیجئے گا کہ مطلب کچھ تو مجھے پتہ ہے کہ کمپیوٹر، جغرفی اور اکنامکس کے بچے ہیں، اردو، انگلش، اسلامیات اور پاک اسٹڈی چلو آپ کا کمپلسری ہے، وہ میں بتا دوں گی، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں دونوں سے کہہ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بچہ جو آرٹس والا ہے یا سائیکالوجی کے ساتھ ہے یا پھر کوئی ایسا بچہ جو پول سائنس وغیرہ کے ساتھ ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں نا ان کی بھی ویڈیوز الگ الگ بنا کے آپ کی اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ فی الحال چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ریلیٹڈ ٹو ہے یورپ، جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور یورپ کی آب و ہوا ہم نے کرنی ہے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ فرسٹ آف آل یورپ، براعظم یورپ 36 ڈگری نارتھ اور 71 ڈگری نارتھ جو آپ کا لیٹیٹیوڈ ہے، ان کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً سارا کا سارا ہمارا ٹیمپریٹ زون میں آتا ہے، اور تھوڑا بہت اس کا جو ہے نا فریجڈ زون میں، لیکن اس کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو ٹارڈ زون یا منطقہ حارہ میں آتا ہو۔ اسی وجہ سے موسم گرما میں بھی شدت کی گرمی نہیں پڑتی، اور شمال کی طرف درجہ حرارت جیسے جیسے ہم نارتھ ورڈ موو کرتے جاتے ہیں کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برِ صغیر کے نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ کی طرف سمندر ہیں۔ آپ نے جیسے کہ سامنے میں آپ کو میپ دکھا دیتی ہوں، آپ دیکھ لو کہ یہ دیکھو، یہ نارتھ میں بھی سمندر ہے، ویسٹ میں بھی سمندر ہے، اور ساؤتھ میں بھی سمندر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بحیرہ روم ہے۔ صرف یہاں پہ آپ کا ایشیا موجود ہے، دیٹس وائی اس علاقے میں تھوڑا موسم سویر ہوتا ہے، ادروائز آپ کا 3 سائڈ پہ سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ معتدل ہوتا ہے۔ اس کے مشرقی اور وسطی علاقے سمندر سے دور واقع ہیں، اسی وجہ سے وہاں درجہ حرارت کا جو فرق ہے وہ ویسٹرن علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یورپ کے پہاڑوں کے متعلق جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ عام طور پر ایسٹ ٹو ویسٹ ورڈ پھیلے ہوئے ہیں اور آپس میں پیرالل سلسلے ہیں، چنانچہ جو سمندر سے آنے والی ہوائیں ہیں وہ براعظم کے اندر تک موو کر جاتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو اس طرف سے موو کریں گی، یہاں سے آئیں گی، وہ ڈائریکٹ سیدھی سمندر کانٹیننٹ کے اندر چلی جائیں گی، ان کے رستے میں ہرڈل نہیں ہوگی، کیونکہ جو ان کے کانٹیننٹس ہیں وہ آپ کو پہاڑ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایسٹ ٹو ویسٹ ڈائریکشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ونٹر سیزن کے حالات کے ونٹر کی کلائمیٹک کنڈیشنز کس طرح کی ہوتی ہیں۔ ویسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ میں جو درجہ حرارت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے ہم ویسٹ ٹو ایسٹ ورڈ موو کرتے جاتے ہیں ٹیمپریچر ہمارا ڈکریز کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح مشرقی یورپ میں یہ ساؤتھ سے نارتھ ورڈ کم ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہم ایکویٹر سے نارتھ ورڈ موو کرتے ہیں ہمارا ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے۔ نقشے پر جو 0 ڈگری کا تبشیحات ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ مغربی یورپ کے علاقوں میں اوسط درجہ حرارت عام طور پر جو نقطہ انجماد ہمارا فریزنگ پوائنٹ ہے اس سے اوپر رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹیمپریچر ڈکریز نہیں کرتا، اس لیے سردی کا موسم بہت زیادہ سویر نہیں ہوتا۔ یہ میں ویسٹرن یورپ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، مغربی یورپ کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بحر اوقیانوس سے آنے والی جو ویسٹرن ہوائیں ہیں وہ بحری اثرات کی وجہ سے اس کے موسم کو اعتدال پر رکھتی ہیں، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ بحر اوقیانوس کا جو آپ کا سمندر ہے اٹلانٹک اوشن، اس کی جال ہے جو اس کے پاس سے گزرتی ہے، جو ایک گرم رو ہے اور براعظم کے ویسٹرن کوسٹ کے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور مغربی یورپ کی بندرگاہیں برف سے منجمد نہیں ہوتی اور تجارت کے لیے سردیوں میں کھلی رہتی ہیں۔ یہ تو میں نے جو میپ ہے نا، یہ آپ کو میں نے یہ شو کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ 60 ڈگری کا آپ کا لیٹیٹیوڈ ہے، سارا اس میں تھوڑا بہت نارتھ میں آپ کا جو فریجڈ زون ہے اس میں آپ کا کانٹیننٹ موجود ہے، ورنہ سارا کا سارا ٹیمپریٹ زون میں یورپ کا کانٹیننٹ ہے۔ یہ ہے آپ کا میپ ونٹر سیزن کا، اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ جو آپ کا کلر ہے ٹرمیرک گرین سے آہستہ آہستہ ڈارک بلو کی طرف جاتا جا رہا ہے، اور ساؤتھ میں بھی کلر تھوڑا اس طرح کا ہے جو گرمی کو تھوڑا ریپرزینٹ کر رہا ہے، یلو، اورنج اور ریڈ ٹائپ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 7 بحیرہ روم موجود
تو بحیرہ روم کی وجہ سے اور اس سائڈ پہ آپ کا جو اٹلانٹک اوشن موجود ہے، بحر اوقیانوس جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ان ویسٹرن کوسٹ کے اوپر کانٹیننٹ کے مغربی ساحلوں پہ اور جنوبی ساحلوں پہ ٹیمپریچر آپ کا معتدل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہم ویسٹ ٹو ایسٹ ورڈ موو کرتے ہیں یا ساؤتھ سے نارتھ ورڈ جاتے ہیں، ہمارا ٹیمپریچر ڈیکریز کرتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ونٹر میں سویئر ہوتا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہو -0.6 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھو یہاں پہ بھی ریڈ یلو گرین آہستہ آہستہ بلو اور پھر پرپل کی طرف گیا، اور یہ جیسے جیسے کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ سویئر کولڈنس کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، ٹھنڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سمر کی کلائمیٹک کنڈیشن، ونٹر کی کلائمیٹک کنڈیشن، سمر اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ نہیں آ رہا، موسم گرما کے حالات سمر کے اگر ہم دیکھیں تو نقشے پر جولائی کے ہم تبشی حد سے واضح ہوتا ہے کہ براعظم کے جو صدرن پارٹس ہیں یہ ندرن کی نسبت زیادہ گرم ہے، جس طرح ونٹر میں جو حصے تھوڑے ماڈریٹ قسم کے تھے وہی گرمیوں میں بھی شدید گرم ہوں گے، اس کے اندرونی حصے بہ نسبت مغربی اور ساحلی علاقوں کے زیادہ گرم ہیں۔ موسم گرما میں براعظم یورپ کے جو سب سے زیادہ گرم علاقے ہیں وہ 3 جنوبی جزیروں کے اندرونی حصے ہیں، جہاں جولائی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 26.7 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو ٹنڈرا کا علاقہ ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے آلموسٹ آس پاس ہوتا ہے۔ موسم گرما میں جو رومی ممالک ہیں، رومی ممالک وہ ممالک ہیں جو بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ کوسٹ کے پاس موجود ہے، ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ بھی میپ کے اوپر۔ رومی ممالک شمال مشرقی تجارتی ہواؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں اور بحر اوقیانوس سے آنے والی بارشی ہواؤں سے محروم رہتے ہیں، اس لیے ان علاقوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے اور بارش بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہیں آپ کے وہ علاقے جو یہاں پہ اورنج کلر سے ریپریزینٹ کیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کے رومی علاقے ہیں، ان کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مغربی یورپ کے بحر اوقیانوس سے ملحقہ علاقوں میں یعنی جو ان کے ویسٹرن کوسٹ پہ علاقے ہیں وہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور ناروے کے پہاڑی علاقوں میں بارش کی جو ایوریج مقدار ہے سالانہ وہ 1500 سے 2500 ملی میٹر تک ہے۔ کوہ پیرینیز اور کوہ ایلپس پر بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن یورپ کے زیادہ حصے پر مطلب مغربی یورپ کے زیادہ حصے پر سالانہ بارش 500 to 1000 ملی میٹر کے مڈ میں ہوتی ہے، تقریباً مطلب 700 800 900 تک ہوتی ہے۔ بارش عام طور پر خزاں اور سردیوں میں ہوتی ہے۔ ٹنڈرا کے علاقے میں ہلکی بارش ہوتی ہے جہاں سالانہ مقدار 250 ملی میٹر سے کم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھو تو آپ کا جو اورنج کلر کا علاقہ ہے یہ ہاٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں یہ علاقے شدید گرم ہوں گے بحیرہ روم کی وجہ سے کہ سورج کی ریز پڑ رہی ہیں، بحیرہ روم سے پانی آپ کا ایواپریٹ ہو کے اوپر جا رہا ہے، حبس ہو رہا ہے، شدید گرمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے مڈ میں سینٹرل یورپ کا علاقہ، یہ آپ کا وارم ہے، مطلب نہ بہت زیادہ گرم نہ ہی ٹھنڈا، لیکن یہ وارم ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو بلو کلر سے نظر آ رہا ہے جس میں آپ کا یہ ایسٹرن یورپ ہے، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ جزیرہ، یہ کول ٹیمپریچر میں آتا ہے۔ کول مطلب سمندری اثرات اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ پھر یہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا جو ندرن نارتھ آپ کا میں موجود منجمد سمندر ہے اس کے پاس ہے، تو دیٹس وائی اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا کول کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو 2 باتیں میں نے بتائی ہیں اس میں سے بھی اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 باتیں کہ آپ کو جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی وہ بتائیں، اور اس کے علاوہ کہ آپ کو کیا سلیبس چاہیے میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔